السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن. اوکے، آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ہمارے انٹلیکچوئل اسکلس کو کریٹیکل تھنکنگ کی جو ہے وہ ضرورت کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں کس چیز میں ہیلپ کرتی ہے. سب سے پہلے تو آتا ہے کہ افیکٹولی آئیڈینٹیفائی، انالائز اینڈ ایویلویٹ آرگیومنٹس. کہ ہمیں جو ہے یہ کیا کرتی ہے، ہمیں افیکٹولی آئیڈینٹیفائی اور انالائز جو ہے وہ کرواتی ہے آرگیومنٹس کو. یعنی کہ کسی نے کوئی بات کہی ہے تو ہمیں یہ جو ہے وہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے، ہمیں یہ پہچاننے کی جو ہے وہ صلاحیت دیتی ہے کریٹیکل تھنکنگ کہ جو نیکسٹ پرسن جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اور وہ کتنے پرسنٹ ٹھیک بات کہہ رہا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے تو. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو جو ہے وہ پہچاننا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس چیز کو ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 2، ڈسکور اینڈ اوور کم پرسنل پریجوڈس اینڈ بائسز. کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کریٹیکل تھنکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہماری اپنی ذاتی پسند ناپسند ایک سائڈ پر ہو کر، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں جو کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہم اس ڈیسیجن پر پہنچتے ہیں جو کہ صحیح ہے. فارمولیٹ اینڈ پریزنٹ کنونسنگ ریزنز ان سپورٹ آف کنکلوژنس. کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایسے ریزنز تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، ایسے کنونسنگ ریزنز جو کہ ہمارے کنکلوژن کو جو ہے وہ میچ کر رہے ہوں. یعنی کہ اگر ہم کسی جو ہے وہ فیصلے پر پہنچ گئے ہیں، کسی کنکلوژن پر ہم پہنچ گئے ہیں، تو اس کے لیے اب ہم کنونسنگ ریزنز ڈھونڈیں گے کہ اگر ہم یہ کنکلوژن نکال رہے ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے نے جو بات کی ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، تو اب ہمیں اس کی ریزنز بھی دینی ہوں گی، اور وہ ریزنز ہوں گی کنونسنگ ریزن ہونی چاہیے کہ واقعی میں جو ہے وہ ایکچوئل پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ جس کنکلوژن پر پہنچے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے میک ریزنیبل انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز اباؤٹ واٹ ٹو بلیو اینڈ واٹ ٹو ڈو. کہ اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ریزنیبل اور انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز پر پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس بات پر یقین کرنا ہے اور کس پر نہیں، اور کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں. نوٹ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ از اے اسکل، سو فارچونیٹلی فار اس وی کین انہینس اٹ تھرو پریکٹس. کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک اسکل ہے، اور جو ہے وہ ہم اس کو صرف تبھی انہینس کر سکتے ہیں جب ہم اس کی بار بار پریکٹس کریں گے. بار بار پریکٹس کیسے کریں گے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس کو کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے سالو آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں ایک ویمن ہیں، انہوں نے ایک بک کو ریڈ آؤٹ کیا. اب اس بک میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا تھا، اس بک میں لکھا ہوا تھا کہ صرف 55% جو یو کے مطلب گھر ہیں ان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسیس ہے. اب جب انہوں نے یہ بات پڑھی تو وہ بہت حیران ہوئی کہ آج کل جب اتنا زیادہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یو کے گھروں میں صرف 55% گھروں میں جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسیس پہنچی ہے. اب جو ہے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے کہا چلے میں چیک کرتی ہوں. آئی بیٹر چیک وتھ نیشنل اسٹیٹس، دے آر اے گورنمنٹ آرگنائزیشن سو دے شوڈ ہیو ویری ریلائبل ڈیٹا. انہوں نے کہا کہ چلے میں اس کو چیک کرتی ہوں. اب چیک کیسے کر سکتی تھی، کہاں سے ان کو ریلائبل ڈیٹا مل سکتا تھا کہ جس ڈیٹا کے اوپر وہ یقین کر سکتی، وہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ گورنمنٹ نے جو اسٹیٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیا ہوا تھا. انہوں نے کہا چلے میں وہ چیک کرتی ہوں کیونکہ وہاں سے مجھے اصل پتہ چلے گا کہ کیا واقعی میں بک والے صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں صحیح کہہ رہے، اور اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور اگر نہیں صحیح کہہ رہے تو کیا بات ہے. جب انہوں نے انٹرنیٹ سے چیک کیا تو گورنمنٹ کے جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ یو کے مور دین 70% گھروں میں انٹرنیٹ ایکسیس تھی. پھر اب جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ بک والوں نے غلط کیوں کہا. میں حیران ہوں کہ بک والوں نے غلط کیوں کہا، اگر یہ جو ہے یہ سب کچھ تھا، کیا انہوں نے چیک نہیں کیا انٹرنیٹ سے یا کیا ریزن تھی. پھر انہوں نے کہا کہ چلے میں دیکھتی ہوں کہ بک کب رائٹ کی گئی. جب انہوں نے دیکھا تو بک جو ہے وہ 2005 میں رائٹ کی گئی تھی. اٹ مینس کہ جو بک لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی غلط بات نہیں لکھی. جس ایئر میں انہوں نے یہ چیز لکھی تھی اس ایئر میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹیٹس کا ڈیٹا یہی ہو، لیکن اب جب وہ اتنے عرصے بعد اس بک کو ریڈ آؤٹ کر رہی ہیں تو اب جو پریزنٹ سینیریو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بک کہ بک جو کہہ رہی ہے وہ رانگ ہے. تو یعنی کہ یہ ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو بات نیکسٹ پرسن کہہ رہا ہو وہ صحیح ہو اس کے اینڈ سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے اینڈ پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ کس وجہ سے کہی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہ ہمیں جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ تلاش کرنے کا موقع دیتی ہے.
اس کے بعد یونیورسل انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈس کچھ بنائے گئے ہیں, اور یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جو کہ جب آپ کریٹیکل تھنکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو لازمی جو ہے وہ اپنی تھنکنگ پہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں. اور وہ اسٹینڈرڈس کیا ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے کلیئرٹی, ایکوریسی, پریسیشن, ریلیونس, ڈیپتھ, بریتھ, لاجک اینڈ فیئرنیس. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یعنی کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب کلیئرٹی کیا ہوتی ہے؟ کلیئرٹی از دا گیٹ وے اسٹینڈرڈ. یہ سب سے پہلا جو ہے وہ جب آپ کریٹیکل تھنکنگ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کے لیے گیٹ کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے کہ آپ سب سے پہلے کلیئرٹی ہوگی تو ہی آپ جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کر سکیں گے. اف اے اسٹیٹمنٹ از انکلیئر وی کین ناٹ ڈیٹرمائن ویدر اٹ از ایکوریٹ اور ریلیونٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیٹمنٹ ہی انکلیئر ہوگی, بات ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نیکسٹ پرسن کہہ کیا رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا وہ ریلیونٹ بات کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا. ان فیکٹ وی کین ناٹ ٹیل اینی تھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز وی ڈونٹ یٹ نو وٹ اٹ از سیئنگ. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم تب تک جو ہے وہ بول ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں, ہم اپنا کوئی بھی اوپینین نہیں دے سکتے جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ کلیئر بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ لوگوں کو جب لیکچر دیا جاتا ہے تو بہت بار جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے لیکچر کے بعد اسٹوڈنٹس بول رہے ہوتے ہیں کہ آج تو ہمارے نا سر کے اوپر سے ساری بات گزر گئی. جب آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی تو اس ٹائم آپ نے جو ہے وہ کیوں نہیں بولا؟ جب آپ کی بات ہی کلیئر نہیں تھی تو آپ آگے کیا پورا لیکچر لیں گے, آپ کو آگے کیا سمجھ میں آئے گی؟ ٹھیک ہے, تو اس کا سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں بات کلیئر ہونی چاہیے کہ نیکسٹ پرسن آپ کو جو بات بول رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں ٹھیک کہہ رہا. ٹھیک ہے, کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے وہ پکچر ہے, اس میں ایک پرسن جو ہے وہ دیکھیں اب کہہ رہا ہے بلا 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 بلا, یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. اب دوسرا جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اب جو ہے وہ اس کے لیے آپ کیا کویشچن کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کوڈ یو ایلیبوریٹ فردر آن دیٹ پوائنٹ, کیا آپ اس کو جو ہے اپنی بات کو مزید جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ کوڈ یو ایکسپریس دیٹ پوائنٹ ان اندر وے, کیا آپ اس بات کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں؟ کوڈ یو گیو می این السٹریشن, کیا آپ مجھے جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ السٹریٹ کر کے بتا سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ نیکسٹ پرسن بے شک ایزی ورڈنگ میں بات کہہ رہا ہو تو وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے, کیونکہ سب کا سمجھنے کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ مشکل باتیں سمجھ میں آتی ہوں, آسان باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں اتنی جلدی. جیسے کہ فار ایگزامپل میں اپنی جو ہے وہ ایگزامپل دوں, مجھے جو ہے وہ مشکل باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو آسان باتوں کے. آسان چیزیں جو ہے وہ سمجھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہر کسی کا ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ان کا مائنڈ کا جو ہے وہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسکل ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایزیلی بات کو سمجھ آتے ہیں, کوئی جو ہے وہ مشکل سے سمجھ آتی ہے. تو یعنی کہ اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کویشچن کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی بات کلیئر کروانی ہوتی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ بولے کہ آپ کو جو ہے مجھے ایکسکیوز می مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کہ آپ اس کو کسی اور طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو بات سمجھنا شروع ہوگی تو اٹ مینس کہ آپ نے کریٹیکل تھنکنگ اب آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ایکوریسی. اے اسٹیٹمنٹ کین بی کلیئر بٹ ناٹ ایکوریٹ, یعنی کہ اسٹیٹمنٹ کلیئر تھی, آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نیکسٹ پرسن کیا بات کہہ رہا ہے, لیکن وہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی آپ کو. ٹھیک ہے, ایکوریسی نہیں تھی اس میں. اب جیسے کہ کسی نے کہہ دیا دس ڈاگ ویز مور دین 300 پاؤنڈس, کہ یہ جو ڈاگ ہے اس کا وزن جو ہے وہ کس سے ہے 300 پاؤنڈ سے زیادہ ہے. اوہ ریئلی آئی ڈونٹ بلیو یو, یعنی کہ آپ نے بات سن بھی لی, آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی, لیکن آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ نیکسٹ پرسن نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے یا نہیں کی. تو اب کیا آگے سے کویشچننگ ہے کہ از دیٹ ریئلی ٹرو, کیا آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ واقعی میں ٹھیک ہے؟ ہاؤ کوڈ وی چیک دیٹ, ہم اس بات کو چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں آپ کو کوئی بات کہتی ہوں اور آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن آپ کو نا ایکوریٹ نہیں لگ رہی, تو آپ جو ہے وہ مجھ سے آگے سے آپ کہیں گے کہ میم کائنڈلی آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم اس چیز کو چیک کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمیں کوئی وے بتا دیں, آپ جو ہے وہ خود سے چیک کرنے کی کوشش کریں گے, آپ جو ہے وہ گوگل سے سرچ کریں گے, آپ ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے وہ چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا جو بات کہی گئی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ گھوڑا آسمان پر اڑتا ہے تو آپ نے بھی یقین کر لیا کہ گھوڑا جو ہے وہ واقعی میں آسمان پر اڑتا ہے کیونکہ ہماری میم نے کہہ دیا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پریسیشن. اے اسٹیٹمنٹ کین بی بوتھ کلیئر اینڈ ایکوریٹ بٹ ناٹ پریسائز, کہ اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ کلیئر بھی تھی اور ایکوریٹ بھی تھی.
یعنی کہ آپ کو نظر بھی آ رہا تھا کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی اور آپ کو آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر بھی آ گیا کہ جو بات کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ ناٹ پریسائز. لیکن جو ہے نا اس میں ابھی بھی جو ہے وہ